بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوسط سے 2 سال پہلے حارث بن ابی زرارہ کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برہ رکھا۔ بچی چاند و آفتاب مہتاب تھی جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹاتا، لہذا اس کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہونے لگی۔ بنی مستلق کے سردار کی یہ بیٹی جوں بڑی ہو رہی تھی اس کے حسن و خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کی بیاہ کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ برہ اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی، مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں صفوان آ گیا جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اس نے بیٹھے ہوئے پوچھا۔ برہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ حارث بن ابی زرارہ نے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں اپنے لڑکے مصافے کے لیے آیا ہوں۔ صفوان نے کہا۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا اور جلد ہی مصافے اور برہ کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافے اور برہ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برہ اپنے خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی اونچائیوں میں محو خرم تھا۔ برہ سو خاموشی میں محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ سوچنے لگے اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز افروز پھیلتا جا رہا ہے۔ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مرم مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثال دنیا دیا کرتی تھی۔ حارث بن ابی زرارہ اور مصافے اسلام کے سخت مخالف تھے، ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہذا حارث بن ابی زرارہ نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دی۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا جو مدینہ منورہ سے تو منزل پر ہی اس لشکر میں 1000 مجاہدین مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبیدہ کے پاس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ادھر حارث بن ابی زرارہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا ہے جسے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلامی دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی زرارہ کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جانے کی، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کسبل نکل گئی۔ ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جن میں مصافہ بن صفوان برہ کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں سے صرف ایک صحابی حضرت حشام بن صباح رضی اللہ عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد عورتیں
اور بچے اسیر ہوئے، جس میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برا بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہ بنت حارث رضی اللہ عنہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی۔ میں آپ کو مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگی، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کرنے دینی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی زرارہ جو غزوہ بنی مصطلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیزہ بنا کر لے گئے ہیں، اپنی بیٹی کے فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی زرارہ نے عرض کی، میری بیٹی کنیزہ نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حارث بن زرارہ نے کہا، مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی زرارہ رضی اللہ عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی اور احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کی منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مصطلق کے تم امیر گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المؤمنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔
جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ عنہ بڑی شیریں موضوع، اندام ملیج اور صاحب حسن و جمال عورت تھی جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مال و مال تھی۔ بڑی زاہدہ، متقی، بڑی عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر اور رضا، بردبار اور حلیم، جود و سخا، عز و انکساری، اظہار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھیں۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی تھی۔ ایک دن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر ہی بیٹھے پایا۔ فرمائے، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ پر ہو، یوں ہی نہیں بیٹھی ہوں۔ عرض کی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون سے کلمات ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور ہماتن گوش ہو کے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ وزینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہے لیکن ان کا بدلہ زیادہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ روحانی پالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھی۔ خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا کہ آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہ کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہے، نیز روزہ جمعہ روزہ عید ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ عرض کیا تو فرمایا اسی کو اٹھا لاؤ کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے نور و نکہت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہے تھے۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا
یہ حسن خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد وہ بیوگی اور جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیرا ہو گیا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہیں۔ دل بول اٹھا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے، اے باری تعالیٰ تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں محبت کرنے والے شوہر اللہ کے محبوب رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آرام فرما رہے تھے۔ جب فراق و جدائی کی کسک بہت بے تاب کر دیتی تو ملاقات کو دل چاہتا تو ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لے جاتے، سلام عرض کرتے، قدموں میں بیٹھ جاتے، بے اختیار آنکھوں میں آنسوں کے ستارے جھلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتے۔ یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھے، لیکن بدل خواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، یاد الہی میں مصروف ہو جاتے۔ حالات کچھ تھے، لیکن امہات المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھی ان کے بدرجہ اولا عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں باعث افتخار سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ عنہا کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو جدا ہونے 42 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئی۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اس مہینے میں بلاوا آ جائے۔ پھر بلاوا آ گیا، طویل جدائی کے بعد وقت آ گیا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھی اور پھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن حکم حاکم تھا۔ انہوں نے امیر المؤمنین سید حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئی۔ کتب معتبر میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی چیز، صرف ایک سفید خچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھے جسے آپ نے صدقہ فرما دیا تھا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کی بہن سے بھی درجہ ذیل حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے، اللہ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔